اور آپ کو بھیج کر کے ہم پر احسان کیا ہے. سبحان اللہ. آپ کو بھیج کر کے آپ کی بعثت کے ذریعے سے، آپ کی نبوت کے ذریعے سے، آپ کی رسالت کے ذریعے سے، آپ کی میلاد کے ذریعے سے، آپ کی ولادت کے ذریعے سے، آپ کی تشریف آوری کے ذریعے سے، آپ کی آمد کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے. اسی احسان کو، اسی کرم کو یاد کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، کہ آپ کو بھیج کر کے ہم پہ احسان کیا ہے، کہ ہمیں کفر و شرک کی گندگی سے نکال کر کے ایمان کی دولت سے مالامال کیا ہے. ہماری پیشانیاں جو 360 بتوں کے سامنے جھکتی تھیں، ہم جو گناہوں کے عادی تھے، ہم جو مار کاٹ اور آپسی نفرت اور آپسی انتشار کے شکار تھے، اللہ نے آپ کو بھیج کر کے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. اللہ نے آپ کو بھیج کر کے ہمارے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ کر کے ہمارے دلوں کو محبتوں سے موجزن کر دیا ہے. ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا ہے، گندگی سے پاک کر دیا ہے، جہنم سے دور کر کے جنت کی راہ پہ لگا دیا ہے، کفر و شرک کے دلدل سے نکال کر کے ایمان و ہدایت کی توفیق عطا کر دی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ، کیا آپ اسی لیے بیٹھے ہو یا کسی اور کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے، سارے صحابہ نے اللہ کی قسم کھا کے بتایا، اے میرے آقا، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اسے حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے، دل سے گواہی دیتے ہوئے، یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اسی مقصد سے بیٹھے ہیں، اسی نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی آمد کی وجہ سے، آپ کی میلاد کی وجہ سے ہم پہ کرم کیا ہے، اس کا ہم شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے غلط کیا، آپ نے دین میں نئی چیز پیدا کی. کیا اللہ نے اس کا آپ کو حکم دیا تھا؟ قرآن میں کوئی آیت ہے؟ اے میرے صحابہ، کیا قرآن میں کوئی آیت ہے جو اللہ نے کہا ہو کہ میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب بھیجا ہے، ان کی میلاد ہوئی ہے، ان کی آمد ہوئی ہے، ان کی تشریف آوری ہوئی ہے، تمہیں فائدہ ملا ہے؟ کیا قرآن میں کوئی آیت ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اے میرے صحابہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ کام نہیں کرنا، یہ بدعت ہے، یہ دین میں گمراہی ہے، یہ ایک نئی چیز ہے؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم، حدیث پاک کا مطالعہ کریں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے آپ پر شک نہیں ہے، میں قسم اس لیے کھا کے کہتا ہوں تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی میری امت کو گمراہ نہ کرنے پائے، میری امت کے نوجوانوں کے ذہن کو منتشر نہ کرنے پائے کہ یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. کوئی غلط فتوے سے، کوئی غلط طریقے سے میری امت کو گمراہ نہ کرنے پائے. اے میرے صحابہ، در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم فرشتوں کے سامنے آپ کے اس عمل پہ فخر محسوس کرتا ہے. آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ میرے بندے، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کی میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، ان کی آمد پہ جشن منا رہے ہیں اور میرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے درمیان اپنا حبیب بھیجا ہے، اپنا رسول بھیجا ہے، اپنا پیغمبر بھیجا ہے. اور ان کو جب بھیجا ہے تو میرے بندوں نے اور ان کے صحابہ نے اس کا استقبال کیا ہے، اس کو اپنے لیے احسان سمجھتے ہیں اور میرا شکر ادا کر رہے ہیں. اے میرے فرشتوں، دیکھ لو میرے نبی کے صحابہ کس قدر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں، ان کی آمد پہ جھوم رہے ہیں اور میرا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوئی غلط کام ہے؟ آپ کے سامنے کوئی کتنا لمبا چوڑا صافہ باندھ کے آئے، بڑی بڑی ٹوپی لگا کے آئے، مکہ شریف حرم کعبہ سے آپ کو خطاب کرے، مدینہ المنورہ سے آپ کو خطاب کرے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے نام و نمود والے کہ فلاں کے مولانا، لندن کے مولانا، پاکستان کے مولانا، افغانستان کے مولانا، حرم کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد ایسا نہیں، میلاد کیسا نہیں، میلاد مت مناؤ، یہ بدعت ہے. آپ نے کسی کو بھی نہیں سننا، سب کو نظر انداز کرو. نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جو جشن ہے یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے اور سنت نبی بھی ہے. سبحان اللہ.
وقت رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس میں تفصیلی گفتگو ہوگی. وقت نہیں ہے. میرے صحابہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک اور محفل سے گزر رہے ہیں اور صحابہ کی گفتگو کو آپ سماعت کر رہے ہیں کہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. میرا صحابی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے, نوح کو نجیب اللہ بنایا ہے, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں. جب تمام صحابہ کی گفتگو پوری ہو گئی, آپ ان کے قریب ہوئے اور ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, آدم صفی اللہ ہے اور نوح نجیب اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, ہاں عیسیٰ روح اللہ ہے, سب کچھ ہے, انا حبیب اللہ. لیکن میری تو سنو, میرے بارے میں تو جانو. میں کلیم نہیں ہوں, میں روح اللہ نہیں ہوں, میں صفی اللہ نہیں ہوں, انا حبیب اللہ. میں محمد اللہ کا حبیب ہوں, میں حبیب اللہ ہوں, اور میں وہ ہوں جس کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا. تو آدم کی تعریف کرتے, موسیٰ کی تعریف کرتے, عیسیٰ کی تعریف کرتے, ان کے معجزات دیکھتے, ان کے اختیارات دیکھتے. سنو, میرے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا. جہاں آدم بھی ہوں گے, نوح بھی ہوں گے, سیس بھی ہوں گے, زکریا بھی ہوں گے, یحییٰ بھی ہوں گے, صالح بھی ہوں گے, لوط بھی ہوں گے, دانیال بھی ہوں گے, شعیب بھی ہوں گے, ایوب بھی ہوں گے, 1,24,000 انبیاء بھی ہوں گے, رسول بھی ہوں گے, صدیقین بھی ہوں گے, شہداء بھی ہوں گے, صالحین بھی ہوں گے, اولین بھی ہوں گے, آخرین بھی ہوں گے, پوری دنیا کے انسان ہوں گے. لواء الحمد کے سائے تلے آدم بھی میری تعریف کریں گے, سیس بھی میری تعریف کریں گے, نوح بھی میری تعریف کریں گے. اسی لیے استاد زمن فرماتے ہیں, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دنیا والوں دیکھ لو, جو دنیا میں نہیں مانتے تھے, قیامت کے دن دیکھنا, لواء الحمد کے سامنے اولین و آخرین سب میرے نبی کی تعریف کریں گے. آدم کا چرچا نہیں ہوگا, نوح کا ذکر نہیں ہوگا, یحییٰ کا ذکر نہیں ہوگا, بلکہ سب مل کر کے, تمام انبیاء مل کر کے, تمام رسول مل کر کے, اور صدیقین و شہداء صالحین مل کر کے, اولین و آخرین سب جمع ہو کر کے میرے نبی کی تعریف کریں گے. سبحان اللہ, میرے نبی کی تعریف کریں گے, میرے نبی کا ذکر کریں گے, میرے نبی کی تعریف و توصیف کریں گے, میرے نبی کی نعت پڑھیں گے, میرے نبی کا تذکرہ کریں گے. سب ان کے ہی گیت گائیں گے. بقیہ وہاں کسی اور کا گیت نہیں گایا جائے گا, کسی اور کی تعریف نہ ہوگی. اسی لیے استاد زمن نے فرمایا کہ انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے کہ شان محبوبیت دکھائی جائے گی. کہ محبوب کسے کہتے ہیں, صفی کون ہوتا ہے, روح اللہ کون ہوتا ہے, کلیم اللہ کون ہوتا ہے, روح اللہ کون ہوتا ہے, نجیب اللہ کون ہوتا ہے, اور حبیب اللہ کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ, میں حبیب اللہ ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت تک, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. حضرات گرامی, جس نبی کی تعریف سب کریں, انبیاء کریں, شہداء کریں, صالحین کریں, اولین و آخرین کریں, اس نبی کی تعریف, اس نبی پاک کا ذکر ہم اور آپ مناتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مناتے تھے, مناتے ہیں, بناتے ہی رہیں گے. اور یہ قیامت تک سلسلہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہم بتائیں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے, یہ سلسلہ جاری رہے گا, بلکہ اس میں اور اضافہ ہوگا. اس کو ہم اور آگے بڑھائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور جب تک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تک جشن ولادت ہم مناتے ہیں. نہ باطل کا لشکر رہے گا مگر حشر تک پینے سرور رہے گا. وہ خود مٹ گئے جو مٹانے کو آئے, محمد کا چرچا تو گھر گھر رہے گا. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے. میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، میلاد کا ذکر حدیث کے اندر بھی تو ہے، لیکن ایمان کی آنکھوں سے دیکھو، انصاف کی نظر سے دیکھو، آپ کو ہر جگہ نبی کی میلاد کا ذکر ملے گا، نبی کی میلاد کی ثبوت، نبی کی میلاد کی دلیل ملے گی، نبی کے میلاد کا ثبوت آپ کو نظر آئے گا. آپ ایمان کی نظروں سے دیکھو، انصاف کی نظروں سے دیکھو، حقیقت کی نظروں سے دیکھو. لیکن جو امتی ہو کر کے ان تمام چیزوں سے چشم پوشی کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، تو آپ نے بھی اسے نظر انداز کر دینا چاہیے. جہاں ہے ان کا منڈل اپنے منڈل میں چلے جائیں، جہاں ہے ان کا منڈل اپنے منڈل میں چلے جائیں. زمین پہ ایسے لوگ ہیں، یہ بادل میں چلے جائیں. مناتے ہیں، مناتے ہی رہیں گے. جنہیں اچھا نہیں لگتا وہ جنگل میں چلے جائیں.